ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ پیارے پاکستانیوں السلام علیکم، محب وطن پاکستانیوں السلام علیکم۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے بالآخر آج پیمرا نے عمران خان کی تقریر چلانے پر پابندی لگا ہی دی، حالانکہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جب اس نے شروع کیا تھا اوئے نواز شریف، اوئے شہباز شریف، اوئے زرداری ڈاکو، اوئے فلانے، اوئے فضل الرحمان، اوئے ڈیزل، یہ زبان بند ہی ہونی چاہیے۔ جو یہ زبان ہے، میرے محلے کا ایک چھوٹا سا کاؤنسلر بھی اس زبان میں گفتگو نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے، اور کجا کے ایک اپنے آپ کو ملک کا سب سے بڑا لیڈر کہلانے والا بندہ، تو یہ تو بات جچتی نہیں تھی۔ ذہن کی سوچ ہوتی ہے، اور جب سوچ یہ کہہ رہی ہو کہ وہ میرے نیچے ہے، وہ میرے اوپر ہے، وہ اس کے اوپر ہے، وہ اس کے نیچے ہے، حالانکہ یہ لفظ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ بصورت دیگر میں نے 67 سال عمر لی ہوئی ہے، 50 سال سے باہوش ہوں، کیونکہ 50 سال شادی کو بھی ہو گئے ہیں، اور جناب 44 سال سے صحافت کر رہا ہوں۔ لفظ ہوتا ہے کہ وہ میری ماتحت ہے یا وہ میرے انڈر ہے، تو یہ لفظ یہی سنا ہے، وہ اس کے ماتحت کام کرتا ہے جی، وہ اس کے انڈر کام کرتا ہے۔ یہ اوپر اور نیچے کے یہ ایک ذہن کی سوچ ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ پلے بوائے تھے اور آج بھی پلے بوائے ہیں۔ یہ زبان اگر بند کی ہے پیمرا نے، یا آپ کو جناب ٹی وی پہ دکھانے سے منع کیا ہے، تو یہ تو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ یہ کوئی آپ کی اچھی عادات نہیں ہے، اور بہت سی عادات ہیں۔ اب اگر اس پہ تبصرہ کریں تو پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ حضور، میں نے نہیں کہا تھا کہ میرا ایمان خدا میں نہیں تھا، یہ آپ کے لفظ ہیں۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں نے نہیں کہا تھا کہ 50,000 مکان بنا کے دوں گا۔ حضور، میں نے نہیں کہا تھا کہ شیخ رشید کو تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں۔ حضور، میں نے نہیں کہا تھا کہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ بھائی، یہ آپ یاد کریں، میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے۔ او بھائی، کہیں تو ٹھہرو، میں نے نہیں کہا تھا کہ جنرل باجوے جیسا ڈیموکریٹ جنرل تو کبھی آیا ہی نہیں، اور اب آپ کہتے ہیں اس کا کورٹ مارشل کرو۔ کیوں؟ آپ کو تو کوئی ملک پیسے نہیں دیتا تھا، پیسے وہ جا کر لاتا تھا، ملک کے لیے امداد وہ اکٹھی کرتا تھا، رد الفساد میں جنگ وہ کرتا تھا، یا اس کی آرمی کرتی تھی جو میرے ملک کی آرمی ہے، اور آج آپ کو وہ برا لگ رہا ہے۔ او بھائی، کبھی آپ کہتے ہو میری حکومت گرانے میں امریکہ ملک کا ہاتھ ہے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں گرانے میں، حکومت گرانے میں، رجیم چینج میں باجوہ کا ہاتھ ہے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ زرداری کا ہاتھ ہے، اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ محسن نقوی کا ہاتھ ہے۔ بھائی، کہیں تو کھڑے ہو، کہیں تو ٹکو، کوئی ایک جگہ سٹاپ کرو۔ پھر آپ کہتے ہیں جو مجھے مروانا چاہتے ہیں وہ 4 لوگ ہیں، اور میں نے لکھ کے ملک سے باہر رکھ دیا ہوا ہے، میں نے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں وہ 4 بھی ہوں گے اور 3 مزید شامل کر لیجئے، ایک زرداری، ایک شہباز شریف، اور ایک رانا ثناء اللہ۔ بھائی، کون سی بات کو آپ کی کو سچ ماننے ہیں اور کون سی کو جھوٹ ماننے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ آپ نے اپنے اس پروپیگنڈے سے میرے کچھ بچوں کو، میرے کچھ نہ سمجھ بچوں کو آپ نے بہکا لیا ہے، آپ نے ورغلا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ لیکن حضور، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ جو کچھ بھی اس ملک پر مسلط کیے گئے ہیں، 1993-94 میں ہی حکیم سعید
اور ڈاکٹر اسرار نے بہت کچھ بتا دیا تھا کہ یہ پروڈکٹ، عمرانی پروڈکٹ، یہ اس ملک پر لانچ کی جائے گی اور اس ملک میں کیا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضور، آپ نے بڑے لفظ اس ملک کے خلاف اور اس ملک کی پاک آرمی کے خلاف جو لفظ کہے ہیں، آپ نے معمولی بات سمجھ لی تھی کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے جانور کیا ہوتا ہے؟ جانور کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی، جانور کچھ نہیں جانتا، نہ وہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ وہ بہن کو پہچانتا ہے، نہ وہ بیٹی کو پہچانتا ہے۔ جانور وہ ہوتا ہے۔ اتنی بڑی گالی دی آپ نے میری پاک فوج کو اور اتنا نقصان کیا ہے میرے ملک کا کہ ایسے حال کبھی بھی نہیں ہوا تھا جو آپ نے کر کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بچے گمراہ ہوئے ہیں، اللہ بہتری کرے گا، اللہ مہربانی کرے گا، وہ رائے راست پر آ جائیں گے۔ ہاں، آج آپ کو اقتدار مل جائے، آج آپ کو اقتدار مل جائے، میں پورے دعوے سے کہتا ہوں 1 سال یا 6 ماہ اس کے بعد یہ سب آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ آپ نے جو کچھ کر دیا ہوا ہے پلے بوائے صاحب، اس ملک کا کھانا خراب کر دیا ہوا ہے آپ نے، پھر آپ ابھی بھی باز نہیں آ رہے؟ اور کیا وجہ ہے؟ کیا ملک کی ریٹ ختم ہو چکی ہے کہ آج آپ کے جو وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے، آج پولیس اسلام آباد پولیس پورے دن کھپی ہے لیکن آپ نے گرفتاری نہیں دی؟ آپ نے اپنے، میں لفظ یوتھ سے ہی کہہ لوں بس، یہی کافی ہے، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ بچے بھی میرے بچے ہیں، وہ بچے بھی میرے بچے ہیں، وہ برغلائے میں آئے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے۔ آپ نے ان کو ڈھال بنا دیا۔ کیا کرنا تھا؟ اگر پولیس سے مٹ بھیڑ ہو جاتی، جھڑپ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انہوں نے آنسو گیس چلانی تھی۔ ٹھیک ہے، یقیناً گولی تو جب ہی چلائیں گے جب ان کے اوپر کوئی گولی چلائے گا، لیکن آنسو گیس تو وہ چلا سکتے تھے نا، پکڑ دھکڑ تو کر سکتے تھے نا، لاٹھی چارج تو کر سکتے تھے نا۔ کتنوں کے سر پھوٹنے تھے، کتنوں کا دم گھٹنا تھا اس آنسو گیس سے، اور کس کس کے بچے تباہ ہونے تھے، کس کس کے بچے مرنے تھے، کیونکہ ان کے دم بھی گھٹ جانے تھے۔ آپ کیا کتنے بہادر آدمی ہیں، آپ عورتوں کو ڈھال بناتے ہو، آپ بچوں کو ڈھال بناتے ہو۔ او بھائی، کوئی برگرز ورزن نہیں جو وہ کہتا ہے، یہ بھی غلط کہتا ہے۔ برگرز اگر ممی ڈیڈی ہے تو وہ بھی بچے ہمارے ہیں، وہ بھی میرے بچے ہیں، وہ بھی میرے ملک کے بچے ہیں، مجھے ان کی بہت قدر ہے۔ وہ جو عورتیں ہیں جو آپ کی ڈھال بنتی ہیں، وہ بھی میری بہنیں ہیں، وہ بھی میری ماں ہے، وہ بھی میری بیٹی ہے، ان کو بھی سمجھ کرنی چاہیے کہ یہ بندہ تو آپ، اور بھائی کمزور دل ایک شخص ہے آپ کی جماعت میں جس کا نام ہے شاہ محمود قریشی، وہ جیل ویل جانے والا بندہ نہیں ہے، وہ ایلیٹ کلاس کا اور بڑے ناز نخروں میں پلا ہوا شخص ہے۔ وہ جیل کیا، وہ حوالات کے قریب نہیں جاتا، گزرتا نہیں اس راستے سے جہاں جیل جانے کا راستہ ہو، اور اس نے آپ کے لیے وہ جیل چلا گیا، 8-10 دن وہ جیل رہ آیا۔ بے شک کہ وہ برداشت نہیں ہوئی اس کے بیٹے سے، وہ فوری ادھر بھاگ ضمانتوں کے لیے، لیکن وہ بھی ہو آیا۔ اور آپ کیا ہے بھائی، آپ بڑے لیڈر، اس ملک کا نہیں دنیا کا رواج ہے، اگر نیلسن منڈیلا بننا ہے تو 27 سال جیل جانا پڑتا ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو بننا ہے تو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنا پڑتا ہے جناب، اور اگر شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہادت چاہیے ہوتی ہے تو پھر جان اللہ کے سپرد کرنا پڑتی ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ او مائی ڈیئر لیڈر، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں، آپ نے جو کچھ کر دیا ہے اس ملک کا، بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہوا جو آپ نے کیا ہے۔ خدا کی قسم، میں ایسے آپ جیسے کوئی بھی ہو لیڈروں پہ بس ایک لعنت ہی کر سکتا ہوں کہ تم ملک کے لیے کیا کر رہے ہو۔ اس میں کوئی ہو، اس میں کوئی نواز شریف ہو، کوئی شہباز شریف ہو، اس میں زرداری کوئی آ جائے، میرے لیے وہ قابل احترام نہیں ہے جو میرے اس ملک کا دشمن ہے۔ میں صرف ایک صحافی ہوں اور حق کی آواز کو بلند رکھنا چاہتا ہوں۔
لیکن سب سے پہلے پاکستان. آپ نے فوج کو کیا کہا؟ آپ سوچیں. ہاں اس کی ابتدا نواز شریف اور مریم نے کی، نواز شریف نے کی گجرا والے کے جلسے میں. تو وہ صرف دو لفظ، دو نام تھے، دو اشخاص تھے. وہ ملک کی آرمی نہیں تھی کہ تم جناب نیوٹرل جو ہے جانور ہے. کیا لفظ ہے یہ؟ نیوٹرل کو ماں بہن کی پہچان نہیں ہوتی. اور جانور جو ہے، جانور کو اس کی پہچان آپ نے جن کو جانور کا القاب دینے کی کوشش کی. سوچو کیا کہا آپ نے. گجرا والے کے جلسے میں اگر میاں صاحب نے کہا تھا، دو نام لیے تھے، اور میں میاں صاحب کو بھی غلط صاحب کہہ رہا ہوں اس موقع پر، اور اس جگہ مجھے صاحب نہیں کہنا چاہیے جب انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے. کیونکہ میں کسی پارٹی کا پابند نہیں ہوں، میں اس پاکستان کے آئین کا پابند ہوں. آج جو کچھ زمان ٹاؤن میں ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. زمان پارک میں جو بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں.